ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صلوات بھائی زوار امداد علی حیدری اور جناب ذوالفقار شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے آپ سب کی حفظ و امان کے لیے ذاکرین بانی حاضرین آپ سب کی حاجات کی برابری خاص طور پر امداد علی صاحب ذوالفقار شاہ صاحب بلند تر صلوات پڑھیں۔ میں آپ کی خدمت میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں اور زیارت تو ہو چکی ہے، اب مجھے چلے جانا چاہیے۔ 15 منٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سندھی جو ہے نا وہ اتنا عاجز اور خاکسار اور تکبر سے دور قوم کو کہا جاتا ہے کہ میرے بھائی ناظم محترم اپنے مہمان ذاکر کو ایک پرچی بھی نہیں دے پائے کہ آپ مختصر کر دیجئے۔ عاجز ہے نا، خاکسار ہیں نا، متکبر نہیں ہے نا، مہمان کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو بہرحال امداد بھائی سے اور سجاد بھائی سے ان سے معذرت ہے کہ آج میں آپ کی خدمت میں بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کی زیارت کر کے جا رہا ہوں، پھر کبھی قسمت ہوگی تو پڑھیں گے۔ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے نا، میری تو ڈیوٹی اور ہے، وہاں بھی کہیں انتظار ہو رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ مجمع بھی ماشاءاللہ اتنا مہمان نواز ہے کہ مجھے تو انہوں نے اپنا ہی سمجھا نا، ورنہ مجمع میں سے کوئی چیخ کر کہہ دیتا کہ بھائی مختصر کر لو یہ جلسہ ہے نا، جلسے میں سب کو مختصر پڑھنا چاہیے۔ اب میرے بعد جو غلام عباس رتن ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اہل بیت کی بلبل ہیں، وہی پڑھتے رہیں، تو اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے نا، اچھا ہماری کیسٹ تو چلتی نہیں ہے کہ بٹن دباؤں گا تو جب کیسٹ پوری ہوگی تبھی میرا بیان مکمل ہوگا، میں تو آپ پڑھوائیں گے تو پڑھوں گا۔ میرا تو دل ہوگا تو پڑھوں گا۔ دل ہوگا تو پڑھوں گا۔ اور یہ تو کوئی قرآن کی آیت نہیں آئی ہے کہ یہیں پڑھنے کا ثواب ہے، کہیں اور بھی پڑھنے کا ثواب ہے، اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ اور بہرحال میرے بانیان کو اپنے طریقوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔
سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 24۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو بری لگے اچھی نہیں لگتی۔ اللہ اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو بری لگے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، الفاظ کی صورت میں اللہ کو کوئی ایسی بات اچھی نہیں لگتی، لا يحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا اونچی آواز میں، بالجہر، اونچی آواز میں ایسی بات جو کسی کو بری لگے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائک پر جو مجلس ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے جو مجلس ہم اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، یہ جو جلوس نکالتے ہیں، بہتوں کو برا لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ساری بری چیزیں اچھی لگتی ہیں، حسین کا نام برا لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ساری بری چیزیں اچھی لگتی ہیں، مولا علی کا نام اچھا نہیں لگتا۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اونچی آواز میں ایسی کوئی بات نہ کرو جو کسی کو بری لگے۔ مگر یہ آدھی آیت ہے، اور جو آدھی آیت پڑھتا ہے نا وہ قرآن بھی نہیں پڑھتا، جو آدھی آیت پڑھتا ہے نا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ہم آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بناتے۔ میں ایک ایئرپورٹ پر سفر میں تھا تو ایک صاحب برابر میں آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے قرآن نے کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے کہا جی کہا ہے؟ بے شک لا رہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر علی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا قرآن کی ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنانے والا مسلمان نہیں ہوتا، پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بنانے والا مسلمان۔ تمہیں اگر قرآن میں ایک آیت نظر آئی ہے جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے اور بندے کہہ رہے ہیں، اللہ ان کا قول نقل کر رہا ہے، اگر میں نے انہیں بتا دیا نا یہ کون سا بندہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کو حق تھا یہ کہے، ہم تو اس کی پیروی میں کہہ رہے ہیں۔ یہ کہا کس نے تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کون سا بندہ کہہ رہا ہے اللہ کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ جو بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس بندے کو محمد کہتے ہیں یا علی؟ یہ کہہ کون رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کہنے لگے صاحب ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جو آپ سے کہنا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہیے، آپ اسے کہا کریں پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو؟ تم تو علاقے کے بڑے سے نلکا نہیں لگوا سکتے، بجلیاں نہیں لگوا سکتے، تمہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے ڈائریکٹ بات کرنے کی جرات کیسے ہے؟ تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے، تمہیں بات کیسے کرنا آئے گی؟ جو بات کر سکتا ہے وہ کرنا سکھا رہا ہے، جسے علی کہتے ہیں۔ علی بتائیں گے، نبی بتائیں گے، اہل بیت بتائیں گے کہ اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ اچھا بتا یہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ڈائریکٹ بات کریں گے، تو آپ کو جس نے بتایا اللہ سے بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، اس کو چھوڑ کر کیسے اللہ سے بات کرو گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر قرآن مجید کی آیت ہے تو قرآن مجید کی یہ بھی آیت ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ اگر قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے، قل اے میرے حبیب کہہ دو مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، میرے آگے گڑ گڑاؤ، اے میرے نبی مجھ سے دعا مانگو، قل رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ، نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہو مجھ سے دعا مانگو، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما،
میں کام شروع کروں تو سچائی سے، میں کام ختم کروں تو سچائی سے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور یا اللہ مجھے اپنی طرف سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ اللہ سے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے علی مانگو۔ قرآن میں مولا علی کا نام نصیر، ماں فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کا نام، اللہ نے نام نصیر رکھا۔ نصیر اور ناصر میں فرق ہے، ناصر بھی مددگار ہوتا ہے، نصیر بھی مددگار ہوتا ہے، مگر ناصر وہ مددگار ہوتا ہے جس نے ایک دفعہ بھی مدد کی ہو تو ناصر کہلائے گا، جو ہر جگہ ہر دفعہ ہر ایک کی مدد کرے اسے نصیر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں مولا علی کا نام نصیر، اللہ نے مولا علی کا نام نصیر رکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کا نام حیدر رکھا ہے جی۔ جناب ابو طالب نے، بابا نے، علی کے بابا نے علی کا نام ظہیر رکھا ہے، ظہیر جی۔ حضرت ابو طالب نے مولا علی کا نام ظہیر رکھا، ظہیر، ظہیر کہتے ہیں جس کی پشت مضبوط ہو۔ ظہیر زہر کے خاندان کا لفظ ہے۔ زہر عربی زبان میں کمر کو کہتے ہیں، پشت کو۔ جس کی کمر مضبوط ہو، جس کی پشت مضبوط ہو، اسے ظہیر کہا جاتا ہے۔ زہر الان انکسر ظہری، مصائب میں سنا ہے نا آپ نے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ زہر یعنی کمر کے جوڑ، جو کمر کے اندر جو مہرے ہیں نا، مہرے، ان کو مہروں کے ٹوٹ جانے کو کہتے ہیں انکسر، اور زہر کمر کو الان انکسر ظہری، مصائب میں سنا ہے نا آپ نے۔ زہر یعنی کمر، پشت۔ ظہیر یعنی جس کی پشت مضبوط ہو۔ حضرت ابو طالب بنی ہاشم کے 100 سے زیادہ بچوں کا ہفتے میں ایک مرتبہ مقابلہ کرواتے تھے۔ ایک ہفتے مقابلہ ہوتا تھا دوڑنے کا، ایک ہفتے مقابلہ ہوتا تھا کشتی کرنے کا۔ جس دن مقابلہ ہوتا تھا نا ریس لگانے کا، دوڑ لگانے کا، اس دن علی نظر نہیں آتے تھے۔ پوچھا میرا علی کہاں ہے؟ کہا علی، عباس بھائی آئیں، غلام عباس بھائی، میں تو چاہ رہا ہوں آپ کو جلدی سے جلدی اتروں اور آپ کو زیادہ لوگ سنیں۔ بھائی مہمان کو جگہ دو۔ مولا علی جس دن دوڑ، حضرت ابو طالب بچوں کا مقابلہ کرواتے تھے، ایک ہفتے دوڑنے کا، ایک ہفتے کشتی کا۔ تو جس دن دوڑنے کا مقابلہ ہوتا تھا، ریس لگانے کا، تو اس دن حضرت علی نظر نہیں آئے۔ تو حضرت ابو طالب نے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہ علی نہیں آئے۔ پوچھا علی کو بلاؤ۔ جیسے ہی مولا تشریف لے کر آئے، علی آج تو مقابلے میں نہیں آئے۔ کہا بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ اور جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا، اس دن سب سے پہلے علی نظر آتے تھے۔ بنی ہاشم کے 100 سے زیادہ بچوں کا مقابلہ ہوتا تھا، ہر ہفتے حضرت ابو طالب مقابلے کروا رہے ہیں۔ کشتی کے مقابلے کے دن مولا علی سب سے پہلے نظر آتے تھے، اور کشتی میں کوئی علی کو گرا نہیں پاتا تھا، ہمیشہ علی چڑھ کر بیٹھتے تھے۔ لہذا حضرت ابو طالب نے جب بار بار علی چڑھ کر بیٹھے تو ایک دن آواز دے کر کہا آج سے میں علی کا نام ظہیر رکھتا ہوں۔ ظہیر جس کی پشت مضبوط ہے، ظہیر جس کی کمر مضبوط ہے۔
اچھا بچے دیکھ لیتے تھے کہ اس ہفتے علی نے جو کشتی کے مقابلے میں داؤ کھیلے ہیں نا، پیچ لڑے ہیں، آج اس دفعہ علی نے جو داؤ کھیلے ہیں اور پیچ لڑے ہیں اس کی تیاری کریں گے 2 ہفتوں کے بعد۔ جب اس کی تیاری کر کے آتے تھے تو علی ایک اور نیا انداز اپناتے تھے، پھر یہ اس کی تیاری کرتے تھے، پھر 2 ہفتوں کے بعد پھر مقابلہ ہوتا تھا، علی اس کی تیاری کر کے آتے تھے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا نے ایک داؤ کو تکرار کیا، ہمیشہ نیا داؤ، ہمیشہ نیا پیش، ہمیشہ نیا انداز۔ اس لیے حضرت ابو طالب نے اکثر آواز دے کر کہا اینا ظہیرنا، ہمارا ظہیر کہاں ہے؟ مولا علی کا نام اللہ نے نصیر رکھا، ماں نے حیدر رکھا جی، اور حیدر بھی کیسے رکھا جی؟ مکے کا پرانا دستور تھا، مکے میں جب کوئی بچہ دنیا میں آتا تھا تو اسے ایک پتھر پہ لٹا کر ماں باپ دور ہٹ جاتے تھے، ایک سانپ نکل کر آتا تھا، اور اگر وہ سانپ بچے کو تکلیف دیتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ حلالی نہیں ہے، اور اگر بچہ سانپ تکلیف دیے بچے کو چلے جاتا تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ بچہ حلالی ہے۔ جب حضرت ابو طالب لے کے چلے نا مولا علی کو تو آوازیں آنے لگی ابو طالب قانون تو سب کے لیے ہے، حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح؟ فوراً جا کے پتھر پہ لٹا دیا، دور کھڑے ہو گئے۔ سانپ ایک مرتبہ پہاڑوں میں سے نکل کر آیا، مولا علی پر اس نے پھن پھیلایا، علی نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کے منہ میں دیا، دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کے دوسرے منہ میں یعنی کلے میں دیا، دونوں باچھوں کو کلوں کو پکڑ کے چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ جیسے ہی حیا درہ، ماں نے آواز لگا کے کہا حیا درہ، سارے مجمع نے کہا حیا درہ، ابھی آپ حیا درہ بولیں آواز آئے گی حیدرہ حیدرہ۔ حیا درہ، سانپ کے پھاڑنے چیرنے کو حیا درہ حیدرہ۔ یہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مولا علی فخر سے بات کرتے تھے۔ مولا ابو طالب آگے بڑھے، مولا کو گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں کا بوسہ دیا، لے کے جانے لگے۔ پھر وہ مولوی ملا اس وقت کے جو کابل آبار تھے، وہ یہودی اور عیسائیوں کے جو پادری تھے، وہ آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے کہا تم نے کہا تھا میں نے لٹا دیا، میرے بچے نے سانپ کو چیر پھاڑ دیا، میں اسے گھر لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے تمہارے بچے نے تو کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے تو پیمانہ ہی توڑ دیا، آج کے بعد ہم کیسے طے کریں گے کون حلال زادہ ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا انہیں بتا دیجئے اب قیامت تک یہی بچہ کسوٹی ہے۔ اب علی کا ذکر بتائے گا کون حلالی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس میرے پاس اس سے زیادہ میرے مہمان ہیں، ان سے استفادہ ہوگا، بہترین گلا ہے۔ آپ نے وہ جو روزے کی فضیلت پہ قصیدہ پڑھا تھا، اور یہ اہل بیت کی گلشن کی بلبلیں جب یہ کوکنے لگتی ہیں تو گلشن میں پرندوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ غلام عباس رتن صاحب ان بلبلوں میں سے ایک ہیں، سیدہ کی گلشن کی بلبل، کہ یہ اپنے گلے سے، اپنے انداز سے، اپنے اسٹائل سے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا رس ڈالتے ہیں۔ میرے مہمان ہیں اور آرزو ہے کہ میرا محترم مجمع میرے مہمان کو، ہمارے مہمان کو اچھا سنے گا۔ سنتے ہیں آپ؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کی وجہ سے مجھے سن رہے ہیں۔ چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو شام لے چلیے۔ ایک چھوٹی سی قبر ہے جسے ماں چھوڑ کر آ رہی ہے۔ علامہ ذی شان حضرت جوادی لکھتے ہیں
کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا. کوئی علی کی بیٹی سے پوچھے. یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے, آگ کی لپیٹیں اسے روکتی ہیں, پھر وہ راستہ بدل کے دوسری طرف سے خیمے میں جانا چاہتی ہے, پھر آگ کی لپیٹوں سے وہ بچ کر دوسری طرف سے آتی ہے اور وہ اندر جانا چاہتی ہے. کہتا ہے میں کچھ حادثے پر کھڑا تھا, میں یہ سمجھا کہ کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے. کہتا ہے میں دوڑتا ہوا قریب آیا اور میں نے کہا اے بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے, تم آگ میں کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل, اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور جب باہر آئی تو اپنے پشت پر اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کے لائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, امام محمد باقر دعا دیتے ہیں, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جی جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا. علامہ ذیشان درجوادی کہتے ہیں اس سے زیادہ مشکل قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. جناب رباب کو اٹھا کر لاتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی ہے. جناب زینب نے کہا بھابی قافلہ تیار ہے, بھابی ہم مدینے جا رہے ہیں. تو رو کر فرمانے لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے, میرا والی کربلا میں رہ گیا, میری بچی اکیلی ہے. عزادارو اللہ آپ کو شام لے جائے جناب زینب کی زیارت کے لیے. گزارش کروں گا تمام محترم مجمع سے جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے, ہمت حوصلہ دیا ہے اور سب سے بڑی بات توفیق جنہیں دی ہے, وہ جناب زینب کو سلام کرنے ضرور جائیں. جب جناب زینب کو سلام کرنے جائیں نا تو زیارت نامہ بھی پڑھیے گا. زیارت نامے کے تیسرے صفحے پہ لکھا ہے سلام ہو اس زینب پر جو 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھائی جا رہی ہے تو نہر کی طرف رخ کر کے آوازیں دیتی تھی عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا, اب زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں. جب آپ بی بی زینب کو سلام کر لیں, بس آخری جملے, جب جناب زینب کو آپ سلام کر لیں نا تو پھر شام میں ایک چھوٹی بی بی کی قبر بھی ہے, وہاں جناب سکینہ کو سلام کرنے ضرور جائیے گا. اور جب سلام کرنے جائیں تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا. حسین کے گلے کا تعویذ سکینہ. جناب زینب نے بی بی رباب کو کیسے قبر سکینہ سے اٹھایا ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے. جب محمل میں لا کر بٹھایا نا تو جناب رباب مڑ مڑ کر قبر کو دیکھ رہی تھی, بار بار قبر کی طرف دیکھ رہی تھی. قافلہ بڑھنے لگا, شام کے دیہات کی عورتوں نے آواز دی الوداع یا زینب, الوداع یا زینب. جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا, فرمایا شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی. ساری عورتوں نے آواز دے کر کہا بی بی حکم کریں گی. فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. عزادارو بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جب شام جائے نا تو قبر سکینہ پہ ضرور جائیے گا اور جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے. اللہ لعنت اللہ علیہ